ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عزه يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے دوبارہ اٹھائے جانے کو ایک دلیل سے سمجھایا. چونکہ دماغ میں یہ بات آتی کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ذرات میں منتشر ہو کر ختم ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ اللہ کیسے اس دنیا کو اور خود انسان کو اٹھائیں گے؟ اللہ پاک نے تخلیق انسانی کا مرحلہ بتایا کہ تم نطفہ تھے، مٹی تھے، پھر نطفے کی شکل میں آئے، پھر جمع ہوا خون بنے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنے. جن کے دنیا میں آنا مقدر نہیں تھا ان کا ختم کر دیا گیا، اور جن کا دنیا میں آنا مقدر تھا ان کے اس گوشت کے لوتھڑے میں روح ڈالی گئی. پھر اللہ نے دنیا میں آنے کے راستے کو آسان بنایا، اور پھر جوانی کی دہلیز تک کچھ کو پہنچایا، کچھ کو جوانی کی دہلیز سے پہلے ہی ختم کر دیا، اور کچھ وہ ہوئے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ نکلتی عمر تک اللہ نے پہنچایا. گزشتہ یہ بات بتائی گئی نکلتی عمر کس کو کہتے ہیں؟ نکلتی عمر اس وقت کی عمر کو کہتے ہیں جب آدمی نہ دنیا کے کسی کام کا رہے اور دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث رہے اور اس کا دماغ پھر جائے، باتیں یاد نہ آنے لگے، بے سر و سامانی ہو جائے کہ اس کا دماغ ہی معروف ہو جائے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ پتہ ہی نہ چلے، کسی نے کوئی بتا بھی دیا تو باخبر ہونے کے باوجود بھی بے خبر بن جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے ایسی عمر سے پناہ مانگی جس میں آدمی کا دماغ ختم ہو جائے. ہاں اگر خیر کی طرف دماغ کا ختم ہو رہا ہے، یعنی جب بھی وہ کہتا ہے قرآن کی بات، مسجد کی بات، نماز کی بات، دین کی بات، تو یہ اچھا ہے کہ مرتے وقت
دوبارہ قیامت میں اٹھائے جانے کی، کہ تم زمین پہ غور کرتے کہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، اچانک اللہ بارش کو اتارتا، سر سبزی و شادہ بھی ہو جاتی اور ہر طرح سے پھل پھول پودے وہ زمین سے اگتے۔ حالانکہ بارش کے نہ آنے سے پہلے ایسا محسوس ہوتا کہ یار کبھی درخت بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ارے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بارش نہ ہو کہیں سبزی و شادہ بھی نظر نہ آئے گی، کہیں پہ پھل پھول پودے نظر نہ آئیں گے، لیکن جیسی بارش آ گئی یہ مثال ہے دوبارہ اٹھائے جانے کی، کہ یہ جس طرح یہ پھل پھول پودوں کے آنے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب اس پر بارش کا برساؤ پڑ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا تم بھی منمن مٹی میں چلے جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ذرات بکھر کر ساری دنیا میں چلے جائیں گے، ایک دم جب اللہ اسرافیل کے ذریعے سور پھکائیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور انسان تو دیکھے گا زمین کو کہ بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے، اچانک اللہ اس زمین پر اللہ کہہ رہے ہم اس پر پانی کو برساتے ایک دم لہلانے لگتی ہے، وربت اور بڑھنے لگ جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر ایک خوشگوار خوشنما جوڑے کو زمین نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، کرنے والے اللہ ہے، برسانے والے اللہ ہے، ہر چیز کے پھل پھول پودوں کو نکالنے والے اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جس طرح یہ دوبارہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ سمجھا رہے اللہ، جس طرح بنجر زمین ہونے کے بعد امیدیں ختم ہو جاتی، ایک دم سے بارش آ جاتی تو پھل پھول پودے نکل جاتے، پہاڑ صحرا ایسے لگتے جیسے ہری ہری شیروانی انہوں نے پہن لی ہے، کتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ملک میں یا مہاراشٹر وغیرہ میں نہیں، ہم نے ملیشیا میں دیکھا، ابھی جماعت میں گئے، کوئی جگہ وہاں پر ایسی نہیں ہے جہاں سرسبزی و شادابی نہ ہو، روزانہ بارش ہے، روزانہ پھل پھول پودے۔ اس سے پہلے غالباً بتائے کہ یہاں پہ آم کا درخت، اس کے بازو انار کا درخت، اس کے بازو شوگل کے پھلی کا درخت، 12 مہینے آم بھی آ رہے انار بھی آ رہے۔ تو وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، بارش کا موسم اللہ نکال لیتے۔ تو جس طرح مردہ زمین کو دوبارہ اللہ زندہ کر کے بتاتے، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھا کے بتائیں گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا،
پھر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر مٹی میں دفن ہو جائیں گے، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی دوزخ جہنم نہیں، کوئی جنت و جہنم نہیں، کوئی قبر حشر نہیں. اور تکبر سے کہتے ہیں، ان کو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ثانیہ ان کی ہے اترا کر کچھ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علم ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے. بغیر ہدایت کے، بغیر کوئی کتاب کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے، کہ مٹی ہونے کے بعد بھی کبھی دوبارہ اٹھیں گے. اور یہ عقیدہ بنا کر کیا کرتے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس لیے کرتے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. جب ایک آدمی کا یہ تصور ہی نہیں ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ خیر کے کام کیسے کرے گا؟ جس کو ڈر ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو وہ قدم ٹھوک ٹھوک کر رکھے گا. ایسے لوگوں کے لیے لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت کے دن بھی ہم انہیں آگ کا عذاب چکھا کر رہے گے. دنیا میں تو ذلت ہے ہی. قریش مکہ کو جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور انکار کرنے پر آ گئے اور اللہ کے نبی کو ستایا، یہ کہ حالانکہ نہ کتاب ہے، نہ علم ہے، نہ ہدایت ان کے پاس آئی ہے، تکبر سے کہتے تھے مرنے کے بعد بھی کبھی اٹھیں گے، کوئی اٹھا نہیں اب تک، اب کیسے اٹھے گا؟ اللہ نے دنیا میں ذلت دی، بدر میں ذلیل ہوئے، احد میں ذلیل ہوئے، خندق میں ذلیل ہوئے، احزاب میں ذلیل ہوئے، خیبر میں ذلیل ہوئے، قریظہ میں ذلیل ہوئے. جتنے غزوات ہوئے ہر غزوے میں ذلیل ہوئے. اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی عذاب ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. چکائیں گے اللہ، اور اللہ کہہ رہے ہم چکائیں گے ان کو. یعنی دوزخ کا عذاب صرف چکنا بھی کبھی ہوا نا، آدمی کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. کہ مسجد اور چھت اتنی بڑی بڑی ہماری اللہ معاف کرے ایک آخر کی کیا چمڑی بن جائے گی. داغیں گے داغیں گے داغیں گے، جب جل 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 کر جب آخر کو پہنچیں گے تو وہ چمڑی کو اللہ ایسے بدلوا دیں گے. تو یہ اوپر کی چمڑی کو کچھ ہو جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہی چمڑی نکالو اور اس کی نیچے کے حصے کو اوپر کرو تو کتنی تکلیف ہوگی. یہ اتنی چمڑی ہوگی کافر ہوگی، جو بھی جہنم میں جائے گا اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور وہ داغیں گے داغتے داغتے جب ایک دم سینٹر پہ پہنچ جائیں گے مین پوائنٹ پہ تو وہ چمڑی کو اوپر سے بدل کے ایسا کر دیں گے، پھر داغنا شروع کر دیں گے. اس کو اللہ کہہ رہے ہم ابھی چکائیں گے. صرف عذاب تو الگ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی آدمی اگر 100 روپئے دے دے اور وہ دینے والا لاکھوں روپئے ہے تو کیا کہتے ہیں ابھی تو چپ تھوڑا دے رہے ہیں، بعد میں دیکھو کتنا دے. ایک آدمی نماز کا عادی ہے، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کا عادی ہے تو کیا کہتے ہیں ابھی تو تھوڑا پڑھا، دیکھو ابھی بعد میں کیسا پڑھے. اچھا یہ جو عذاب اللہ دے گے تو کیوں؟ نعوذ باللہ اللہ ظلم کر رہے ہیں. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
اللہ بتائے گے ہم ظلم نہیں کر رہے. قدمت یدا تیرے ہاتھ نے جتنا کمایا نا دنیا میں نوزتیں گناہ وہ سب تو نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرے. اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے. جتنی سزا مل رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں سے اللہ دے گے یہ کہہ رہے ہیں. جب اگلی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کیا مطلب ہے؟ آگے کی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے مسلمان ہونے کے بعد میری دنیا چل رہی ہے نہیں چل رہی. یعنی مسلمان ہونے کے بعد میرے اوپر حالات آ رہے یا نہیں آ رہے. اگر حالات آ جاتے تو اپنے دین کو یہ دین کو چھوڑ کے بے ایمانی میں چلے جاتے اور حالات نہیں آئے تو پھر وہ دین پر قائم رہتے. اچھا اچھا ہم کڑوا کڑوا تھو تھو. ایسا ہمارے زمانے میں بہت سے لوگوں کا مزاج ہے. دینداری پر کب تک رہتے جب تک کہ دنیا ملنا شروع ہو جاتی. جیسے ہی دنیا سے ہٹنا شروع ہو جاتے اپنی اوقات میں آ جاتے. اپنی اوقات میں آ جاتے. کتنے ایسے کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید میری دینداری سے میری دین کی محنتوں کی وجہ سے میری عبادت ریاضت مجاہدوں کی وجہ سے شاید میرے مال میں کمی ہو رہی ہے اس لیے وہ پھر وہ عبادت میں کمی کر دیتے دعوت میں کمی کر دیتے خروج میں کمی کر دیتے اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال کرنا شروع کر دیتے. ان سب کے ساتھ کبھی ملنے لگا تو ان سب کے ساتھ اگر ملنے لگا تو قائم رہتے اعمال پر اور ان سب کے ساتھ کبھی اللہ آزمائش دے دینا شروع کر دیتے تو پھر اعمال چھوڑنا شروع کر دیتا آدمی. ایسے ہی اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ اس طرح مسلمان ہوتے تھے. کنارے پر رہتے تھے بارڈر. وہ آگے تو ہم تمہارے یہ آگے تو ہم تو یہ دیکھتے جو اونٹ تو ان سے کروٹ بیٹھتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے سے. حرف کہتے ہیں عربی میں کنارے کو. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ اگر انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس پر قائم ہو جاتے.
ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت بری برائی ہے، دور میں جا کر پڑ جائیں گے۔ حالانکہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ چھوڑے اور چاپلوسی کر رہے، دوغلا پنا دین کے ساتھ کر رہے، اللہ کہہ رہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتے ہیں اس شخص کو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا ان کا کام ساز ہے اور بہت برا ان کا رفیق ہے، دوست ہے، یعنی جو معبود کو اور جن لوگوں کو انہوں نے خدا بنا دیا، ان کے بعد نقصان، نفع تو دور کی بات، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور اگر اسی سے مانگ رہے لبئس المولا، میرے کام بنانے والے وہ ہیں تو بڑے برے ہیں، ولبئس العشیر، میرے دوست وہ ہیں تو بڑے برے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں یہ بتلایا کہ دیکھو تمہیں دنیا ملے نہ ملے دین کو نہ چھوڑنا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو دنیا ملو یا نہ ملو، مقدم کس کو رکھتے تھے؟ دین کو۔ حالات آئے، کیسے کیسے حالات آئے صحابہ پر، مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں جب غلاموں کو ان کے آقا نے پتھروں کے نیچے کھینچنے کی کوشش کی تو سارے ایک غلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے جن کی آزمائش اللہ نے اس طرح لی کہ وہ درمیان سے چھیڑے گئے۔ جنت تو ان کو مل گئی، لیکن اللہ نے دنیا میں آزمائشی ایسی ان کے لیے رکھی تھی کہ مدد نہیں اتاری، اور ابھی تم پتھر کھا رہے ہو، آگ میں جل رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ یہ تو صحابہ ہی کا ضرب تھا جو انہوں نے ان حالات میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو پریشانیاں ہیں جب دنیا کی ریت تیل آئی صحابہ کے پاس۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سونے کی اینٹوں کو کراڑی سے جوڑا کرتے تھے۔ کس کی اینٹوں کو؟ عربی کس کی؟ سونے کی اینٹوں کو کلاڑی سے جوڑا کرتے تھے۔ کیا اللہ نے مان لیا ہوگا؟ ان کے اونٹوں کو سونے کی کھٹیوں سے باندھا کرتے تھے۔ جب اللہ نے آیت اتاری کہ سونے کا استعمال اپنی ضرورتوں میں کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو پھر بند کر دیا۔ اتنا اللہ نے مان لیا۔ گورنر بنے صحابہ بڑے بڑے، کیا عجیب عجیب ان کے واقعات۔ حمص سے روانہ ہوئے دو لوگ، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ، جب وہاں پر پہنچیں گے، ملک شام پہنچیں گے تو سلمان کو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ دونوں لوگ آئے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا حمص سے آئے ہو؟ کہا ہاں، کوئی ہدیہ میرے لیے بھیجا ہے میرے دوست ابو درداء نے؟ وہ کہنے لگے یار کوئی ہدیہ نہیں بھیجا۔ بولے کچھ تو بھیجاؤں گا، وہ تو ہر ایک کے ساتھ بھیجتا ہے جو بھی آتا ہے، گورنر ہے، نہیں ہو چلتے رہا۔ پھر انہوں نے کہا یار ان نے کچھ ہدیہ تو نہیں بھیجا، صرف اتنا کہا کہ سلمان کو سلام کہنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہارا ناز ہو، اس سے بڑھ کر ہدیہ مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ ہمیشہ مجھے سلام بھیجتا ہے، یہی میرے لیے بڑی دعا ہے۔ سلام کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، سلام کرنے والا آدمی اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔
اتنا نیک ہوتا کہ اللہ اس کی دعا قبول کر کے اس پر آنے والی آفت کو ختم کر دیتے. کسی کو معلوم ہے فلسفہ سلام کا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اتنی بڑی دعا ہے. اور آدمی کیا سوچتا؟ ارے میں نے میرے دماغ سے وہ مصیبت کو ختم کرا. تو تیرے دماغ سے نہیں ہوا، وہ اس کے سلام سے ہوا. اس لیے صحابہ کرام کے دونوں حال اللہ نے لایا. انہوں نے فاقہ بھی دیکھا. اس لیے بڑے بڑے صحابہ کرام جب ملکوں کے گورنر بنے تو وہ سناتے تھے اپنے پہلی کارگزاریاں. ایک وقت آیا کہ جب کھجورے ہم نے کھا کھا کر دن گزارے. ان کے جو شاگرد ہوتے وہ کہتے اچھا ایک ایک کھجور کھا کے تم پورا دن نکالتے. کہاں جب کھجوریں ختم ہوئی تو گٹلیے چھاپ چھاپ کر ہم نے دن نکالے. ان کے شاگرد اور حیران ہوتے اچھا تم گٹلیاں کھا کھا کے تم نے پورا دن گزارا چاپ چاپ کر. تو صحابہ فرماتے گٹلیوں کی قدر تو اس وقت ہوئی جب گٹلیاں بھی باقی نہ رہی. ایسا سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس. ادھر سے اونٹوں اونٹ کے اونٹے ادھر گھوڑے ہیں. خادم نے کھانا لگایا. ایسے انہوں نے لقمہ اٹھایا اور منہ کے قریب لے گئے. اچانک کیسے کھل گئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی. احد میں امیر حمزہ شہید ہوئے. سر پر کفن ڈالتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں پہ کفن ڈالتے تو سر کھل جاتا. ابھی ایسا لقمہ ہی لے رہے تھے تو اپنے خادم سے کہنے لگے اے غلام ایک وقت وہ بھی گزرا ہے ہم پر کہ پاؤں پہ کفن ڈالتے تو سر کھل جاتا، سر پہ کفن ڈالتے تو پاؤں کھل جاتا. آج یہاں گھوڑے ہیں، یہاں اونٹ ہے، یہ گھاٹی بھی ریل پیل ہے. اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ لقمہ ویسے ہی چھوڑ دیا اور کہنے لگے آج کا پورا دن بھوکا رہ کر گزار لوں گا. ہر حال میں صحابہ کامیاب رہے. اللہ معاف کرے مسلمان اگر پیسہ نہیں ہے تو ہر ایک کے ساتھ نہیں کہتا ارے وہ کر رہے پیسہ ہے اس لیے کر رہے. اور جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ سرکشی پہ اتر جاتے. بیلنس دونوں کا خراب ہے. غریب غربت کی شکایتیں کرتا، مالدار اپنی مشغولی کی شکایتیں کرتا. یا میں مجبور ہی اتنا ہوں دین کے لیے کیا وقت دوں گا. مالدار کہتا میرے پاس ہے ہی کیا جو میں دین کے کام آؤں گا. نہ یوں چین نہ یوں چین. اور صحابہ ہر حال میں چین سے تھے. اللہ تو نے جس حال میں رکھا وہ بہتر حال ہے. کبھی فاقہ آیا تو فرمایا اللہ جس حال میں تو نے رکھا بہتر ہے. کبھی کھانے کی ریل پہ لائی تو اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے جو لوگ یہاں پہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اونٹ کی خاصیت ہے اونٹ کبھی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں. اونٹ کی خاصیت یہ ہے کیا کہ اونٹ کبھی کوئی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں، بیچ میں بیٹھتا ہے سب. بکری کو دیکھو تم ایک کروٹ بیٹھے گی، کتے کو دیکھو تم ایک کروٹ بیٹھے گا. لیکن جب اونٹ بیٹھتا ہے تو کروٹ لیتا ہی نہیں ہو. وہ اونٹ پیچھے سے بھی ٹانگ ایسے کرتا ہے، پیچھے سے ایسے ٹانگ لے کے بیچوں بیچ بیٹھ جاتا، کروٹ نہیں لیتا. اس لیے مثال مشہور ہے یہ. جو لوگ کوئی کام کے نہیں رہتے خالی دیکھتے رہتے میں دیکھوں گا میں کروں گا میں دیکھوں گا تو ان کے بارے میں یہ مثال دی جاتی کہ وہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا. اونٹ کروٹ بیٹھتا نہیں اور وہ لوگ خالی دیکھتے رہ جاتے. اس لیے خوشی ہو یا غمی ہو